أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. یہاں بنی اسرائیل سے جو عہد لیے گئے ان کا تذکرہ ہوا. پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے, کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرو گے, والدین اور اسی طرح قریبی رشتہ دار, مساکین, یتیم, ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا. اور اسی طرح عام لوگوں کے لیے بھی کہا کہ اچھی بات کہو. فرمایا کہ یہ اقرار تورات میں ذکر ہے اس کا, تم نے کیا اور پھر اس اقرار اور عہد کو پھر توڑ دیا. اسی طرح آج بھی یہاں ان آیات میں بھی ایک عہد کا ہی ذکر ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے ایک پکا عہد. لا تسفکون دماءکم, وہ عہد یہ تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے, آپس میں ایک دوسرے کو مارو گے نہیں, قتل و غارت نہیں کرو گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور دوسری اہم چیز جو اس عہد میں شامل تھی وہ یہ کہ تم نہیں نکالو گے اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے, اپنے ہی بندوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے. یعنی یہ دو چیزیں جو اہم ہے کہ تم نہ حق خون نہیں بہاؤ گے, اپنے ہی ہم مسلک, ہم مذہب, اپنے ہی لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے, اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم, پھر تم نے اقرار کیا. وانتم تشہدون, اور تم اس کے گواہ ہو کہ تم نے پکا اقرار کیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے, لیکن تم نے عمل نہ کیا. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم, پھر یہی تم لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو آپس اپنے نفسوں کو, آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ, اور نکال دیتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, غالب آتے ہو ان کے اوپر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. یوں تم جو قول و قرار اور عہد اللہ سے کیا اس کو توڑ رہے ہو, اور تمہیں کہا تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا اور تم قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو. پھر گھروں سے نہیں نکالو گے, جلا وطنی نہیں کرو گے, تم وہ بھی کرتے ہو, اور دوسروں پر زیادتی اور ظلم کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ, اور اگر آئے تمہارے پاس قیدی ہو کر تو فدیہ دیتے ہو اس کو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ, حالانکہ وہ تم پر پہلے ہی حرام تھا ان کا نکالنا, ان کے گھروں سے ان کو نکالنا ہی حرام تھا. اب تم جب نکال ہے قیدی بن کے آتے ہیں پھر ان کو فدیہ دیتے ہو. فرمایا یہ کیا تمہاری دو رخی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب, بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو, وتکفرون ببعض, اور بار کے ساتھ کفر کرتے ہو. کچھ حصہ مانتے ہو تورات کا اور کچھ نہیں مانتے. یہ کیا تمہارا طریقہ کار؟
مدینے کے ارد گرد جو قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ آپس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں تھیں، اور یہ اس طرح ایک دوسرے کو، حالانکہ سارے یہودی تھے یہ، لیکن اپنے ہم مسلک کا مذہب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، بس کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے اس کی تم میں سے جو یہ کام کرے، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، کہ کچھ حصہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق عمل کر لیا تورات پہ، اور جہاں دل آیا وہاں چھوڑ دیا۔ یہ تو تمہیں تورات میں واضح طور پہ حکم دیا تھا کہ تم نے خون نہیں بہانا ناحق، یعنی اپنے ہی مذہب کے لوگوں کا، دوسرے لوگوں سے جو کافر ہیں یا دوسرے لوگ، ان سے تم جب جنگ کرتے ہو تو جہاد میں اس کی تو اجازت ہوتی ہے کہ جہاد میں جو ہے کفار کے ساتھ جنگ کی جائے اور ان کو قتل کیا جائے یا ان کو قیدی بنایا جائے تاکہ وہ غالب ہوں اور صحیح جو موجودہ دین ہے اس پہ عمل کریں، لیکن آپس میں ہی تم یہ کام کرتے ہو، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ یہاں مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پر اوس اور خزرج قبائل بھی رہتے تھے۔ اوس جو ہے اس کے حمیتی تھے بنو قریظہ، اور خزرج کے تھے بنو نذیر۔ تو یہ ایک دوسرے کے اس طرح قبائل جو ہے ایک دوسرے کے حمیتی تھے، اور آپس میں، حالانکہ یہ اوس بھی خزرج یہ سب یہودی تھے، لیکن آپس میں ان کی سخت دشمنیاں تھیں۔ اس دشمنیوں کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، آپس میں جنگیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اور جس کے نتیجے میں قتل و غارت ہوتی تھی۔ اور پھر جب ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے اور کسی کو نکال دیا، باہر کر دیا، جلا وطن بھی کر دیتے تھے، اپنے شہر سے باہر نکال دیتے تھے، پھر جب وہی لوگ قیدی بن کے آتے تھے تو ان کا خود ہی یہ مل کر فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا تمہاری حرکت ہے، خود تم نے ان کو نکالا ہے، اب تم خود اس کا فدیہ دے رہے۔ تو ایک حصے پر عمل کرتے ہو کتاب کے اور ایک حصے پر عمل نہیں کرتے، بعض حصے کو چھوڑتے۔ تو فدیہ دینے کا بھی تمہیں حکم تھا کہ جو تمہارا ہم مذہب کہیں قید ہو جائے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لو، اور وہاں پر یہ بھی حکم تھا کہ تم قتل نہ کرو، ان کو نکالو نہ، خود ہی نکالتے ہو، جنگ کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو، اور پھر ان کا فدیہ بھی دیتے ہو جب قیدی بندی۔ بعض مفسرین نے حرب بعاث جو مشرکین کے درمیان ہوئی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں یہودی قبائل جو ہے وہ ان بعض کے حمیتی بن گئے تھے، ان کے ساتھ مل کر آپس میں لڑے، آپس میں دشمنیاں پیدا کی۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایران کے علاقے میں جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے جہاد کیا، تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرف با اسلام کیا، اور یہودی عالم تھے، تورات انجیل وغیرہ کے عالم اور ماہر تھے حضرت عبداللہ بن سلام، تو یہ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ وہاں پر کچھ لوگ قیدی کیے گئے، تو ان میں سے ایک عورت تھی جو قید کی، وہ حضرت عبداللہ بن سلام نے خرید لی 900 درہم کے بدلے میں۔ تو وہ اسی ایک علاقے میں گئے اور وہاں کسی یہودی کو کہا کہ میں اس لونڈی کو بیچنا چاہتا ہوں، 900 درہم کی خریدی ہے لیکن میں 4000 درہم کی بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مہنگی ہے،
تو حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ تورات کے عالم تھے تو اس یہودی کے کان میں یہ آیت پڑی ہوئی ان یأتوکم اسارا تفادوہم، اور جب تمہارے پاس قیدی بنا کے آتے ہیں تو تم اس کا فدیہ دیتے ہو۔ اس کے کان میں جب یہ آیت پڑی تو وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں 4000 درہم۔ یعنی یہ اس حصے تورات پر بڑے سختی سے عمل کرتے تھے کہ کوئی قیدی بن جائے تو مل کر اس کا پیسے جمع کر کے اس کو فدیہ دے کے اس کو چھڑاتے تھے۔ تو یہ یہودی مجبور ہو گیا کہ میں اب 4000 درہم دوں اور اس عورت کو چھڑا لوں۔ تو بہرحال اس نے 4000 درہم دیے اور حضرت عبداللہ بن سلام نے 2000 اس کو واپس دے دیے اور 2000 رکھ کے یہودی وہ لونڈی اس کو فروخت کر دی۔ تو یوں یہ بعض حصے پر عمل کرتے ہیں اور بعض پر نہیں کرتے۔ اگر انصاف سے دیکھیں، ایمانداری سے اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری حالت بھی ان یہودیوں سے کوئی اچھی نہیں ہے۔ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر کافر آ کر باہر سے امریکہ وغیرہ حملہ کرتا ہے کسی مسلمان ملک پر تو ہم اس مسلمان ملک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، خصوصاً ہماری حکومتیں، بلکہ وہ کافر حکومتوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے جو یہودی کرتے تھے کہ بعض حصے پر عمل کر لیا، دشمنی میں ایک دوسرے کو آپس میں قتل کری جا رہے ہیں۔ اور یوں فرمایا کہ تمہاری اس حرکت کے نتیجے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے زندگی میں رسوائی اور ذلت رکھ دی۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت ہے۔ اور آج مسلمان بھی ذلت و رسوائی اسی وجہ سے کہ ہم جو قرآن پاک پر عمل کرنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے، اور مسلمان کے ساتھ محبت نہیں کر رہا۔ عبادت تو تھوڑی بہت کر لیتے ہیں لیکن جو تعزیرات ہیں، تجارت ہیں، معاملات ہیں، لین دین ہے، اس میں ہم 0/0، ہمارا کوئی اس میں اس قرآن پاک پر عمل نہیں۔ تو یہودیوں کی بھی یہی حرکت تھی، فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور قیامت کا سخت عذاب۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اس کا یا قاتل کا حمیتی بننا، ظالم کی مدد کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح ان کو گھروں سے نکالنے پر مجبور کر دینا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، آخرت کو بلا دیا دنیا کے تھوڑا سا مال کی خاطر اور منافع کی خاطر جو ہے یہ کام کیے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان پر عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ قیامت میں کوئی مدد کیے جائیں گے، نہ کوئی ان کا حمایتی اور مددگار۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی